نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام پیارے احباب، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ کہ معافی مانگو اپنے رب سے، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تمہیں زندگی کی راحتوں سے ایک وقت مقررہ تک اچھی طرح لطف اندوز کرے گا اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے نافرمانی کی تو یقیناً تم پر ایک بڑے دن قیامت کا جو خوف ہے عذاب کا وہ تم پر رکھتا ہے رب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کو پسند فرمایا، اس کے لیے بہترین زندگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور نافرمانی کرنے والے کو قیامت کے دن کا خوف یاد دلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ایک نظام مرتب کیا ہوا ہے، ہر معاملہ اس میں اچھا اور برا دونوں طریقے رکھ دیے ہیں، اچھے کام کے اچھے نتائج رکھ دیے اور گناہ کے کام کے نقصان جو ہے، سزا جو ہے وہ بھی سامنے رکھ دی۔ ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے، نیکی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر عنایت کیا کی جاتی ہے، گناہ سے بچنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کی عنایت کیا ہے؟ فرمایا الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اعمال صالح کیے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی جتنی برائیاں ہیں ان کو توبہ میں، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اور وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیسا عظیم اس نے قانون بنا دیا، غلطی بھی معافی اور سزا کو ختم کر کے جزا دے دی، جتنے صفحات پر گناہ لکھے تھے ان کو مٹا دیا اور جس نیکی پر اس نے استقامت کی سارے صفحات میں وہ نیکیاں لکھ دیں۔ اگر دنیا میں ہم ہوں نا قانون، تو جب انسان کسی کا نقصان کرتا ہے نا تو کہتا ہے جی نقصان بھر دے، معافی مل جائے گی، لیکن معافی دینے کے بعد بھی وہ کہتا ہے اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے، یہ مجھے ایک مرتبہ نقصان پہنچا گیا، دوبارہ پھر پہنچا دے گا۔ دنیا کا قانون یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ اچھا یہ بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ وہ معاملے ہیں جن سے بہت زیادہ معاملات بگڑ جاتے ہو، جہاں معافی کا حکم آیا اپنے گناہ گاروں کو بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے غلام کو
ملازم کو اگر دن میں 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کرو، 70 مرتبہ۔ اس وقت چونکہ صرف غلام ہوتے تھے، اب پیڈ ملازم بھی ہوتے ہیں، کیٹیگری چینج ہو گئی ہے لیکن کام وہی ہے کہ اس نے آپ کے کام کرنے ہیں۔ اس کام کے کرنے میں جب اس سے خطا ہوتی ہے اس کو 70 مرتبہ معافی دینے کا حکم ہے، لیکن یہ معافی ذاتی معاملات کی ہے۔ بس کوئی چیز توڑ دی، کوئی کام وقت پہ نہیں کیا تو اس کو تنبیہ کر دی کہ یار ایسے نہ کرو، معاف کر دیا تمہیں، کام کرو۔ لیکن جب معاملات اداروں کی سطح پہ آ جاتے ہیں، ملکی سطح پہ آ جاتے ہیں، ایمانی سطح پہ آ جاتے ہیں، اس کے لیے ملازم ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، جو قانون ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنے بھی، حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اگر تم اتنے گناہ کر بیٹھو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے، پھر تم خالص توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اتنا غفور رحیم ہے، وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ لاؤ پچھلا حساب دو، بلکہ کہے گا میں نے تمہارے گناہ معاف بھی کر دیے، اور جتنے گناہ تم نے کیے تھے ان کو معافی دینے کے بعد ان صفحات میں تمہاری نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ وہ رجسٹر تو چیک ہونا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ 30 سے 40 سال کا جو عرصہ ہے ہمارا زندگی کا، 10 سال وہ سکپ ہی کر جائیں، جیسے رجسٹر میں سے دستہ پورا نکال لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر رجسٹر گنتی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پرنٹڈ نمبر ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، اس میں سے جب ہم پیج نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ صفحہ نمبر 20 سے لے کے 50 تک صفحے ہی نہیں ہے، وہاں کا حساب دو۔ اللہ نے بھی ہر پیج کے صفحے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب رب کہے گا چونکہ یہ پیج تو نہیں نکلنے، اس کی زندگی کے 10 سال بیچ میں سے تو نہیں نکل سکتے نا، لہٰذا ان 10 سالوں کے گناہوں کو معاف کرو، وہ پیج صاف کرو، اور اگلی جو اس کی زندگی نیکی پر چل پڑی ہے پچھلی بھی ویسے ہی لکھ دو کہ یہ ان سالوں میں بھی نیکی ہی کرتا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اب یہ بات، یہ جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے نا، اس میں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بے شک اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی کہ جیسا حق تھا کہ جو گناہ چھوڑا اسے دوبارہ نہیں کیا۔ یہ حق ہے توبہ کا، یہ حق ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جب فضل کر دیتا ہے نا پھر یہ موقع آ جاتا ہے۔ لیکن عمومی ہم دیکھتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے سے غلطی ہوتی ہے، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو دوبارہ غلطی ہے یہ بھی توبہ کے ساتھ معاف ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، اور یہ رب کہہ رہا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ایسا ہے جو گناہ بخش دیتا ہے، چاہے تو پکڑ بھی لیتا ہے تو میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی بندے کا یہ ایمان ہے کہ رب میرے گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے، بخش بھی سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، رب کو بخشنے والا، پکڑنے والا سمجھتا ہے، اللہ پھر بخش دیتا ہے، پھر بخش دیتا ہے، پھر بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا غفرت
لعبدی فلیعمل ما شاء، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ بار بار مغفرت مانگنے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو چاہے گناہ بھی کرے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے اس کو ایسی توبہ نصیب کر دی ہے کہ اب جو کرے گا وہ درست ہوگا، غلط نہیں کرے گا، اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، پھر اللہ ایسی توبہ نصیب فرماتا ہے جس کے بعد پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ التحریم کی 8 نمبر آیت میں اللہ نے توبہ کرنے والے کو اس کا اجر بھی بتایا، فرمایا اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب خلوص دل سے توبہ کرو، قریب ہے تمہارا پروردگار تم سے تمام برائیوں کو دور فرما دے، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خوب نوازے گا، اس دن ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، وہ عرض کرے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ فرمایا ایسی توبہ جو تمہیں گناہوں سے بچا لے، وہ اس کا صلہ تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ تم ان میں رہو گے۔ دنیا کا ہمیں خوف ہی ہے ہر وقت، مال کھو جائے گا، جی فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی خوف ہے کہ ایک وقت دنیا سے بھی رخصت ہو جانا ہے، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے۔ اللہ نے جو مہلت دی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں، کیا پتہ اگلے لمحہ کیا ہونا ہے، اگلا سانس آنا کہ نہیں آنا۔ اس لیے لمبی عمر کی امید اس لیے رکھو کہ اللہ توبہ کی توفیق دے، لیکن توبہ سے دور نہ رہو، دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہر وہ عمل جو ہمیں تکلیف دے رہا اس میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، جب ہم توبہ کرتے رہیں گے اللہ معاف فرماتا رہے گا۔ یہ حدیث سنی نا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک ہو جائیں، یعنی اتنے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے کہ بھر جائیں، قرآن کہتا ہے اللہ وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہارے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک توبہ عطا فرماتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک توبہ ہے۔ جب رمضان شریف آتا ہے تو ہم سنتے ہیں نا جنت کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے کھل گئے، اس کا مطلب ہے کہ جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور یہ حدیث شریف اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے 7 بند ہیں، اور رمضان میں وہ 7 کھول دیے جاتے ہیں۔ 7 ایک دروازہ جو توبہ کا دروازہ ہے وہ کھلا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت تک وہ کھلا رہے گا، توبہ کا دروازہ جنت کا۔ باقی بند ہیں جس میں باب الریان ہے، باب الصلاۃ ہے، فرمایا یہ بند ہو جاتے ہیں، رمضان میں سارے کھل جاتے ہیں، رمضان میں جنت کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں وہ کھل جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جنت کا جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، جب بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن گناہ کر بیٹھا توبہ کر لیتا ہے، خوش قسمت وہ ہے جس کی موت توبہ پر واقع ہو۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس چکر میں نہ رہیں کہ اچھا کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل ہم توبہ کر لیں گے، کل ملنی ہے کہ نہیں ملنی یہ تو نہیں پتا۔ اس لیے توبہ کو اپنے اعمال میں شامل رکھے، اور یہ صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے،
یاد رکھیں جتنا متقی ہے اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، اتنا زیادہ استغفار کرنے والا ہے۔ جب نیک عابد زاہد متقی شخص اللہ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے اور اس کے تقوی میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور اس کی عاجزی اور انکساری وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، غرور و تکبر ختم ہوتا رہتا ہے۔ یہ استغفار انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتا رہتا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے، اسی نے معاف کرنا ہے، اسی کے فضل سے تو نے اگلے جہان میں اچھی زندگی گزارنی ہے۔ نیکوکار جب توبہ کرتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہگار جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا ایک اور بات سنیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ الترغیب والترہیب اور کنز العمال میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا جب بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں ان کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم بات کر رہے ہوتے تو بھول جاتے ہیں، کہتے یار پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا، میں بھول گیا، یاد ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جس بات کو بھلا دے کسی کو وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جو گناہ لکھے جاتے ہیں، فرمایا اللہ توبہ کی برکت سے انہیں بھی بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی جن نے دینی ہے، اللہ ان اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے۔ فرمایا حتی یلقى اللہ یوم القیامت ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ شخص اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ کوئی بھی اس کے گناہوں کا گواہ باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کرامن کاتبین وہ بھی اس کے گناہ بھول چکے ہوں گے جس نے سچی توبہ کر لی ہوگی۔ وگرنہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تمہاری ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر گناہ وہ سب دیکھ لے گا، تمہارے سامنے آ جائیں گے، چھپی نہیں رہے گی۔ لیکن جب توبہ کر لی ہے پھر اللہ ہر چیز کو معاف فرما دے گا۔ اللہ نے کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب توبہ کرتے ہو، السنن الکبریٰ للنسائی، بخاری، مسلم، ترمذی، صحیح ابن حبان، جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کے قریب 2 ہاتھ آ جاتا ہے۔ جب وہ چل کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ دوڑ کر، یہ مناسبت دی گئی ہے کہ اللہ اسے دوڑ کر اپنی جانب کر لیتا ہے، اتنا رحیم ہے۔ یعنی ہم جتنی کوشش کرتے ہیں نا اللہ اس سے زیادہ ہمیں عنایت کرتا ہے، ہماری طرف اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جس عمل پر اللہ ابن آدم کے خوش ہوتا ہے وہ اس کا توبہ کرنا ہے، وہ توبہ ہے گناہ سے، خطا سے، نہیں بھی گناہ تب بھی توبہ کرتے رہیں، اللہ درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگیاں ان کو احتیاط سے گزارنا ہے، جو تمہارے اعمال ہیں ان پر جب تم کوئی غلطی کرتے ہو اس دل کے اوپر ایک دبا لگاتی ہے وہ غلطی، گناہ جو ہے نا ہمارا اس دل پر ایک دبا لگاتی ہے، پھر وہ ایسے بڑھتا ہے اور دل کو قابو کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، اگر ہارٹ کا کوئی مسئلہ آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کی 1 شریان بند ہے، 2 بند ہے، 3 بند، کہتے ہیں جی آپ کا پورا دل خراب ہے، آپ کا بائی پاس ہوگا، آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے جی دل کھول کے پتہ چلے گا اسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ آؤٹ ہو جاتا ہے ہر چیز سے کہتا ہے جی
اب آپ کی زندگی کا جو دن ہے وہ پورا کرے، آپ کا دل اس قابل نہیں رہا کہ اس کو درست کیا جا سکے۔ لیکن جب دل گناہ کے زنگ سے بھرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ طاقت توبہ، قوت توبہ جو ہے اس کو سلب کر دیتا ہے۔ یہ دل کے اوپر گناہ کا زنگ اس کو توبہ کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن یہ بھی فرما دیا اللہ کا ذکر اس دل کو، زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ جب زیادہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، اس کو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، دل پر اللہ کے نام کی ضربیں لگانی چاہیے۔ یہ وہ ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس دل پر جتنا بھی زنگ لگ جائے، اگر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا تو پھر وہ زنگ بھی اتر جائے گا۔ لیکن اگر اس طرف نہیں آئے گا، حتیٰ کہ وہ اس کے اوپر غلبہ پا جائے گا، پھر دل کو توجہ نہیں ہوگی۔ وہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، یار یہ تو بہت ہی سخت آدمی ہے، اس کی تو بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ در حقیقت وہ گناہ نے اس کے دل کو، دماغ کو گرفت کی ہوئی ہے، وہ اتنی سخت گرفت ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔